الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بنیامین کے بارے میں جا کر بتایا کہ اس نے چوری کی اور بادشاہ نے اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ پہلے زخم کے اوپر دوسرا زخم تھا۔ تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو یعقوب علیہ السلام اس غم کی حالت میں فرمانے لگے، اے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، سفید ہو گئیں آنکھیں اس کے غم سے، فہو کظیم، اور وہ بہت سینہ تنگ تھے، ان کو سینے میں گھٹن ہوئی غم کی وجہ سے۔ تو بھائی کہنے لگے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ نہیں چھوڑیں گے یوسف کی یاد کو، حتیٰ تکون حردا او تکون من الحالکین، حتیٰ کہ آپ گھل جائیں یا جان ہی چلی جائے۔ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اضطراب اللہ ہی کے سامنے بیان کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی وہ شانیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ بھائی تو اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو دور دراز چھوڑ کر فارغ ہو چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ بھیڑیا کھا گیا، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میرے یوسف نے خواب دیکھا جو سچ ہو کر رہنا ہے، اس لیے میرا یوسف زندہ ہے۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ فرماتے ہیں کہ جاؤ بنیامین کو بھی ڈھونڈو اور میرے یوسف کو بھی ڈھونڈو۔ سبحان اللہ، یہ نبوت کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کے وعدوں پر ان کو اتنا یقین کامل ہوتا ہے، اور وہ اپنے معاملات چونکہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ جب والد نے یہ کہا تو بھائیوں نے پھر دوبارہ سفر کیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ کسی طرح ہم اپنے بھائی کو ان سے واپس لے کر جائیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ آئے ہی ہیں تو قحط سالی تو ہے ہی صحیح، سفر لمبا ہے، تو ہم کچھ گندم ہی لے لیں، اس سے کیا ہوگا کہ کچھ موانست ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے بھائی کی بات کر سکیں گے۔ فلما دخلوا علیہ، جب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگ دستی نے پریشان کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایسی قیمت لائے ہیں جو پوری بھی نہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں گندم پوری دے دیں، فتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو، خیرات دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔
اب جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور آج میرے سامنے کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کچھ تم کو خبر ہے کہ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی سے، اذ انتم جاہلون جب تم بے سمجھ تھے، وہ تو ہکے بکے ہی رہ گئے۔ قالوا کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا اللہ نے ہم پر احسان کیا، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ یہ فکرہ اس پوری صورت کا لب لباب ہے، نتیجہ ہے، نچوڑ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، ایسے بندے کے اس نیکی کے کام کو اللہ ضائع نہیں کرتے، یقیناً اس کا اجر اس کو دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ قالوا کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم پر، فضیلت دے دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم تو تھے چوکنے والے، خطا کرنے والے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے بات کو لمبا نہیں کیا، اور یہی نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جلدی معاف کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو بھی جلدی معاف کر دے گا۔ تو یہ صفت ہونی چاہیے۔ بعض عورتوں کو دیکھا ہے کہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، ساس ہیں تو بہو کے ناک میں دم کر دیتی ہیں، اس کی چھوٹی سی غلطی کو بھولتی ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح بہو ہیں تو ساس کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں اور اس بات کو چھوڑتی ہی نہیں۔ تو دیکھیں، جلدی معاف کر دینا یہ مومن کی صفت ہوتی ہے اور اس کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مومن سے دوسرا مومن معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو اس کو چاہیے قیامت کے دن حوض پر میرے سامنے نہ آئے۔ اب بتائیں کہ مومن اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کرنا کتنا ضروری ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن جاؤں اور مجھے حوض کوثر کا جام نہ ملے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے دل میں یہ نیتیں کیجئے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والی صفت کو اپنائیں گے، اور اگر دل میں کسی کے خلاف کچھ ہے، کینہ، اس طرح کی چیز، تو اس کو دل سے نکال دیجئے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کچھ الزام نہیں تم پر آج، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم کو بخشے، وہو ارحم الراحمین۔ چنانچہ جب کوئی معافی مانگے تو یوں ہی کہنا چاہیے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا اور اس کے بدلے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ چنانچہ ان الفاظ سے اپنے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ یہ کرتا میرا، ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور ڈالو اس کو میرے والد کے منہ پر تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وہ چلے آئیں گے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور لے آؤ میرے پاس سارے گھر والوں کو۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ پتہ چلا کہ والد اتنے اداس، اتنے غم زدہ کہ بینائی ہی چلی گئی، تو انہوں نے اپنا قمیص بھیجا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوگی، کیونکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہدایت ملتی رہتی ہیں، اور یہ بھی وجہ تھی کہ چونکہ ان کے بھائیوں نے قمیص دکھا کر یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچایا تھا، خبر دی تھی کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، تو اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر قمیص ہی بھجوائی کہ یہ خوشی کا سبب بنے۔ دیکھو جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، توکل کرتا ہے،
جو سبب اس کے غم کا ہوتا ہے اللہ اسی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سنیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو پانی میں ڈالا تو پانی میں ڈالنے سے اس کے دل کو غم ملا، اور چونکہ اس نے اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کیا تو بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے اللہ نے فرعون کو پانی میں ہی ڈبویا، تو پانی ہی پھر خوشی کا سبب بن گیا سب کے لیے۔ تو یہ اصول سمجھ لیں کہ جو سبب غم کا بنتا ہے، اگر بندہ اللہ پر توکل کرے تو اللہ اسی کو اس کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ولما فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ، یعنی یوسف علیہ السلام سے مل کر واپس جانے لگے، قال ابوہم، تو یعقوب علیہ السلام یہ فرمانے لگے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا۔ یہ اللہ کی شان دیکھیے کہ چند میل کے فاصلے پر یا فرلانگ کے فاصلے پر کنویں میں تھے تو پتہ نہ چلا کہ بیٹا ہے یا نہیں، اور کئی اب ہزاروں میل دور، سینکڑوں میل دور بیٹا ہے اور کرتا لے کر کوئی چلا تو اس کی خوشبو پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہزاروں میل سے بندے کے پتہ چلوا دیتے ہیں، جب نہیں بتانا چاہتے تو قریب کنویں میں پڑے بچے کا پتہ نہیں چلتا۔ قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تو اپنی پرانی غلطی کے اوپر ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب پہنچا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، کپڑے کو ڈالا ان کے منہ پر تو وہ ہو گئے دیکھنے والے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، آپ بخش دیجئے ہماری خطاؤں کو، بے شک ہم چوکنے والے تھے، خطا کرنے والے تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، کہا اچھا میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ یہاں سوف کا لفظ بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ تہجد کے وقت، تنہائی کے وقت، جب اللہ کی رحمت کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، میں اس وقت اپنے بچوں کی غلطیوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا۔ ماں باپ کو اسی طرح چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی خطاؤں پر تہجد کے وقت اٹھ کے رویا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ بچوں کے مقدر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ بیوی خاوند کے لیے دعا مانگے تو تہجد میں، خاوند بیوی کے لیے دعا مانگے تو تہجد میں، کیونکہ اللہ رب العزت اس وقت مومن کی دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پھر جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، جگہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس، وقال، اور کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ دل جمعی کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وخروا لہ سجدا، اور سب نے اس کے آگے سجدہ کیا۔ چنانچہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیا تھا، لہذا ان سب نے تعظیمی سجدہ کیا۔ ہماری شریعت میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں، اللہ نے اس کو بھی ختم فرما دیا۔ تو ان کے سجدہ کرنے سے یوسف علیہ السلام کا خواب سچا نکل آیا کہ 11 ستارے یعنی 11 بھائی اور چاند یعنی والدہ، اپنی والدہ تو فوت ہو چکی تھی تو اس سے خالہ مراد ہے، اور والد، سورج سے مراد والد، تو یہ گویا لوگ تھے جنہوں نے ان کو سجدہ کیا۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور کہا اے ابا جان یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، قد جعلھا ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
اور اس نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانے سے۔ اب دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں عزت دے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، تذکرہ کرے اسی پروردگار کی نعمتوں کے۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں کوئی اپنے کمالات بیان نہیں کرنے شروع کیے، میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا۔ یہاں ہم غلطی کھاتے ہیں، ذرا عزت ملی، کامیابی ملی، ہم تمام چیزوں کو فوراً اپنی طرف منسوب کر کے کام ہی خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کا خلق ہے، یہاں سے ہمیں اس کو اپنانا چاہیے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ آئے فوراً اللہ کے احسانات کو یاد کریں کہ دیکھو اس نے نکالا مجھے قید خانہ سے، وجاء بکم من البدو، لے آیا تم کو گاؤں سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ جھگڑا ڈال چکا تھا شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں۔ یہاں نقطے کی بات سوچئے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں پر اعتراض نہیں رکھا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، ظلم کیا، بلکہ یوں کہہ دیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر کسی سے کچھ الجھ جھاؤ ہو بھی جائے تو وہ اس کو برا نہیں کہتے، اس کو شیطان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور بھائی کی پھر بھی ستر پوشی جایا کرتے ہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو چاہتا ہے، انہ هو الحلیم الحکیم، بے شک وہی ہے خبردار حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے رب تو نے ہی دی مجھ کو کچھ حکومت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، سکھایا مجھ کو کچھ باتوں کی تفصیل، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے موت دینا اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور ملا مجھ کو نیک بختوں میں۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دنیا کی عزتوں کا اللہ نے یہ نتیجہ نکالا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا کہ اللہ، جیسے آپ نے دنیا میں مجھے یہ نعمتیں دی ہیں تو اسی طرح مجھے آپ آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کے گروہ میں شامل فرما لینا۔ گویا دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے بھی آپ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان انبیاء کے زمرے میں ہی قیامت کے دن کھڑا فرما دینا۔ دنیا میں نعمتیں دی ہیں تو پھر آخرت کی بھی نعمتیں دیں۔ نقطہ نکلا کہ جب کسی کو دنیا کی نعمت ملے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے آخرت کی نعمتیں بھی ضرور مانگے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبریں ہیں غیب کی، ہم بھیجتے ہیں تیرے پاس۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ تو نہیں تھے ان کے پاس جب انہوں نے ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا ہی چاہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تو مانگتا نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے سارے عالم کو۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور بہتری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا اور وہ دھیان نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من العذاب، کیا نڈر ہو گئے ہیں اس سے کہ آن ڈھاکے ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، عذاب اللہ، او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، یا آ پہنچے قیامت اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، دین کی دعوت دینا، توحید کی طرف بلانا۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، سمجھ بوجھ کر میں اور جو میرے ساتھ ہیں اتباع کرنے والے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین،
اور اللہ پاک ہے اور میں نہیں شریک بتانے والوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے کہ وہی بھیجتے تھے ہم ان کو بستیوں کے رہنے والے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا ان لوگوں نے نہیں سیر کی ملک کی کہ دیکھ لیتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے پرہیز کرنے والوں کو، کیا اب بھی نہیں سمجھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، جاءہم نصرنا، پہنچی ان کو ہماری مدد۔ گویا نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، ایسے وقت تک یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا، مگر جب یہ حال ہوتا ہے کہ کہیں کچھ نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات کے، کامل توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، بے اختیار انسان اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس موقع پر جاءہم نصرنا، پہنچی ان کو ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جن کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہٹتا نہیں عذاب ہمارا گنہگار قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ ان کے احوال سے اپنا کیا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو۔ اس آیت کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قصے بیان کیے، ان قصوں سے تمہیں اپنے حال کو دیکھ کر منطبق کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں گائیڈنس ملے گی، رہبری ملے گی، یہاں سے تمہیں روشنی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ما کان حدیث یفترا، یہ بنائی ہوئی بات نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن موافق ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور بیان ہر چیز کا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں۔ یہاں تک تو اس آیت، اس سورت مبارکہ کا کچھ ترجمہ ہوا۔ اب کچھ لب لباب ہے جن کو سمجھنا ضروری ہے، جس سے کہ ہمیں زندگی میں فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ قصہ یوسف علیہ السلام کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں۔ عبرت کہتے ہیں لیسن کو، یعنی ہمارے لیے اس میں سبق ہیں، لیسن ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ کون کون سے؟ چند ایک ذرا بیان کیے جائیں گے، امید ہے آپ اس نچوڑ کو بڑی دل کی کانوں سے سنیں گی۔ پہلی بات کہ اس قصے میں دو جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ ایک جماعت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، جو خود کہتے تھے نحن عصبہ، ہم جماعت ہیں، ٹولہ ہیں، گروپ ہیں، اور دوسری جماعت حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ دیکھنے میں تو اکیلے تھے، مگر ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم میرے امت تھے۔ تو بسا اوقات بعض لوگ اپنی ذات میں ایک انجمن ہوتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے نہ تھے، وہ تو خود ایک جماعت تھے، اکیلے بھی جماعت تھے۔ تو گویا دو جماعتوں کا تذکرہ ہے اس قصے کہانی میں، ایک یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جماعت، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام خود بنفس نفیس ایک جماعت۔ بھائیوں کی جماعت کے سامنے گناہ کا موقع آیا تو وہ سوچنے لگے بھائی کو قتل کر دو، کہیں جا کے پھینک دو، یعنی یہ گناہ کر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر بعد میں توبہ کر کے نیک بن جانا۔ چنانچہ جب شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معصیت کا ارتکاب کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو دیکھیے کہ ان کے اوپر جدائی کا غم، پردیس کا معاملہ، اور پھر ان کے ساتھ گناہ کی دعوت کا معاملہ آ گیا، اور وہ بھی جوانی کی عمر میں ایک خوبصورت عورت کی طرف سے جس کے ساتھ ہر وقت کا رہنا تھا، مگر خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے فوراً کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تو وہ معصیت سے بچ گئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ تو سبق یہ ملا کہ گناہ کا موقع بندے پر جب آئے، جو اس نیت سے کر لے گا کہ بعد میں نیک بن جاؤں گا، وہ اخوان یوسف کی طرح ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح معاذ اللہ کہہ کے گناہوں سے بچ جائے گا، اللہ ہمیشہ اس کو تخت و تاج عطا فرمائیں گے، عزتوں سے نوازیں گے۔ اب یہ ایک قانون بن گیا۔ قرآن مجید نے کوئی لا کی کتاب کی طرح چند نقطے قانون کے لکھ نہیں دیے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کے لیے کتاب کو پڑھنا دشوار ہو جاتا۔ یہ انسانوں کی طبیعتوں سے میل نہ ہوتا اس کا۔ اللہ رب العزت نے قوانین قدرت کو، سچائیوں کو، کائنات کی صداقتوں کو ایسے قصے اور کہانی میں بند کر کے دے دیا۔ سبحان اللہ، کتنی مزے کی بات ہے۔ اب ایک قانون بتا دیا کہ دیکھو راستے دو ہیں، گناہ کرو گی تو اخوان یوسف کے نتیجے پر پہنچو گی، ذلیل اور رسوا ہوگی، گناہ سے بچو گی تو یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ تمہیں عزتوں سے نوازیں گے۔ تو ہماری زندگی میں بھی تو ایسے کئی مواقع آتے ہیں۔ اب ایک جوان العمر لڑکی کو اگر کہیں سے کوئی میسج ملتا ہے تو گویا اس کو شیطان نے بہکانے کے لیے کہا ہی تلک، تو اس کو فوراً چاہیے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر یہ میسج کا جواب نہیں دیتی، اگر یہ کنٹیکٹ نہیں کرتی، اگر اس کو بھی کوئی یوسف نظر آ گیا اور اس کا دل اس کے اوپر متوجہ ہو گیا، مگر یہ کہتی ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں اس طرف نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کی طرح اس کو عزتوں سے نوازیں گے۔ اس گناہ سے بچنے کی وجہ سے اس بچی کو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا خامد عطا فرمائیں گے، گھر میں ساس کی محبت دیں گے، بچوں کی محبت دیں گے، یہ گھر میں بیٹھ کے ایسے راج کرے گی جیسے یوسف علیہ السلام نے راج کیا تھا۔ خامد اعتماد کرنے والا ہوگا، اپنا مال پیسہ اس کے حوالے کر دے گا، یہ جی بھر کے خرچ کر سکے گی۔ جیسے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے، سبحان اللہ، پرہیزگار بندے کو اللہ واقعی گھر کے اندر بھی ایسی ہی زندگی عطا فرما دیتے۔ چنانچہ جو با کردار، با عصمت اور پاکیزہ لڑکیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی میں ان کو یوسف علیہ السلام کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اور جو ذرا ادھر سے گناہ کی دعوت ملی، کہتی ہیں اچھا اس کے بعد نہیں کروں گی، آخری دفعہ، بس ایک دفعہ۔ تو یہ تو اخوان یوسف کی لاجک ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے اس کا نتیجہ پھر ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا کرتا، بدنامی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر سے بھی بندہ گر جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تو خاوند طلاق ہی دے دیتا ہے۔ تو کیا نتیجہ ملا؟ ذلت و رسوائی کے سوا۔ اس لیے یہ کہا کہ جب بھی تمہارے سامنے گناہ کا موقع آئے تو پھر سوچنا راستے دو ہوں گے، یا اخوان یوسف کا راستہ ہے گناہ کرو گی تو اور ذلت ملے گی، یا پھر یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے گناہ سے بچو گی تو عزت ملے گی۔ تو ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے گا، ہم یوسف علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہوئے معاذ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو اخوان یوسف کی طرح معصیت کا مرتکب ہوگا، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا،
اور جو یوسف علیہ السلام کی طرح گناہ سے بچے گا اللہ اس کو فرش سے اٹھا کر عرش یعنی تخت کے اوپر بٹھا دیں گے. دوسری بات، اس پورے واقعے کے اندر 6 کردار نمایاں ہیں. یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، اخوان یوسف کا، عزیز مصر کا، زلیخا کا اور زنان مصر کا. یہ 6 کردار نمایاں بنتے ہیں. ہر کردار کا اپنا ایک لیسن ہے. وہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کو بیٹے کا غم اور جدائی برداشت کرنی پڑی، صدمہ برداشت کرنا پڑا. تو انہوں نے 3 کام کیے، صبر کیا، انابت اللہ یعنی رجوع اللہ کیا، اور استعانت اللہ سے مانگی. واللہ المستعان علی ما تصفون. تو 3 کام کرنے سے، صبر کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور اللہ سے مدد مانگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بالآخر یوسف علیہ السلام کو پھر ان سے ملا دیا، مقصود مل گیا. ایک کردار تو ہے یہ. دوسرا کردار ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ یہ کہ ان کے اوپر آزمائش آئی، وطن سے بے وطن ہوئے، بے سہارا ہوئے. پھر وہاں پر گناہ کے پرفیکٹ ماحول میں ان کو گناہ کی دعوت ملی، مگر انہوں نے معاذ اللہ کہہ کر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، جیل بھی کاٹنی پڑی. تو اس میں انہوں نے گویا 2 چیزوں کو اپنایا، ایک صبر اور دوسرا تقوی، اللہ کا ڈر. تو صبر کرنے پر اور تقوی اختیار کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو تخت و تاج عطا فرمایا. چنانچہ آیت ہے انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہے. تیسرا ہے اخوان یوسف کا. ان کو حسد تھا بھائی سے، تو بھائی کو مٹانے کے لیے انہوں نے معصیت کا ارتکاب کیا، گناہ کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر ذلیل ہو کر اسی بھائی کے سامنے آ کر معافی مانگنی پڑی کہ ہماری غلطی کو معاف کر دیں، شرمندہ ہونا پڑا. چوتھا کردار ہے عزیز مصر کا. عزیز مصر ایک اچھا آدمی تھا. اس نے ایک نوجوان کو دیکھا تو بیوی کو بھی کہا کہ اکرمی مثواہ، اس کو اچھی طرح سے رکھنا. تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھلا کیا، اچھائی کی، ان کو گھر کے اندر رکھ کر ان کی احساس تنہائی کو ختم کیا، ان کو پالا پوسا. کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھلا کیا، وہ ویل وشر تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کو اپنے پیچھے ایک اچھے نائب کی ضرورت تھی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی شکل میں اس کو ایک جانشین عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو اچھائی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو اچھائی عطا فرماتے ہیں. ایک چوتھا کردار تھا زلیخا کا. زلیخا کو نفس اور شیطان نے بہکایا اور وہ اپنے خواہشات نفسانی کے اندر بہہ کر گناہ کے اوپر آمادہ ہو گئی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا ہے تلک، گناہ کے لیے میں حاضر ہوں. گویا اس نے معصیت کا ارتکاب کیا. جو شخص نفس کی پوجا کرتا ہے، جو شخص اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر نفس کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس پورے واقعے میں زلیخا کو بالآخر بدنامی، ندامت اور ذلت کے سوا اور کچھ نہ ملا. تو ایک نتیجہ نکلا کہ جو لڑکی یا جو عورت نفس کی خواہشات میں بہک کر گناہ کے راستے پر چلے گی تو اس کا انجام زلیخا ہی کی مانند ہوگا. اس کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آنا. اور پھر تھی زنان مصر، عورتیں مصر کی. ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے عورت ہونے کے ناطے
یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا کہ ہاں یہ کہتی ہے تو اس کے بات کو پورا کر دو، یعنی گناہ کے لیے معاون بنی. جو گناہ کے لیے معاون بنے گا اس کے حصے میں بھی رسوائی کے سوا کچھ نہیں آئے گا. اب ہمارے معاشرے میں ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس صورتحال میں ہوں اور اس قصے کے کس کریکٹر سے میری مشابہت ہے. اگر یہ گناہ پر معاون بن رہی ہے تو زنان مصر کا انجام، اگر یہ زلیخا بنی ہوئی ہے کسی کے لیے تو زلیخا کا انجام، اور اگر اخوان یوسف کی طرح لوگوں کے خلاف مکر کر رہی ہے، تدبیریں کر رہی ہے تو اخوان یوسف کا انجام، اور اگر یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتوں کا انجام، اور اگر یوسف علیہ السلام کی طرح لوگوں کے دل آزاری کے باوجود صبر کر رہی ہے، انابت اللہ، رجوع اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا مقصود عطا فرما دیں گے. اب پریکٹیکل لائف میں اس کی ذرا مثال سن لیجئے. ایک بیوی ہے، اس کے خاوند کو کسی لڑکی نے اپنے ساتھ انوالو کر لیا. اب یہ عورت اس وقت یعقوب علیہ السلام کی مانند ہے. اس کا یوسف اس سے جدا ہو گیا. اس کا یوسف گھر آتا ہے تو رات کو دیر سے، اس کا یوسف گھر آتا ہے تو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی. اس کا یوسف باہر اتنا انوالو ہو گیا، گھر کا دھیان ہی نہیں، جیتے ہیں یا مرتے ہیں پرواہ ہی نہیں. تو اس بیوی کا یوسف تو اس سے جدا کر دیا نا اس نے. اب اس کو 3 کام کرنے چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے کیے. کیا کرے؟ صبر کرے، دوسرا اللہ کی طرف رجوع کرے، اور تیسرا اللہ سے مدد مانگے. اب دیکھیں قرآن تو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ جیسے لاک ہوتا ہے نمبروں والا، تم یہ نمبر دباؤ لاک کھل جائے گا. تو ہم بجائے وہ نمبر دبانے کے اپنے من مرضی کے نمبر دباتے رہتے ہیں، لاک کھلتا ہی نہیں. کتنا اچھا ہو کہ ایسی عورت جو اس صورتحال میں گرفتار ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، خاوند سے الجھنے کی بجائے اس پر صبر کر لے اور اللہ سے مدد مانگے. اللہ رب العزت اس کے یوسف کو پھر اس کے پاس واپس لوٹا دیں گے. یہی صورت ماں کے ساتھ بھی آ سکتی ہے کہ بیوی ایسی ملی جس نے خاوند کو ماں سے جدا کر دیا. ہم نے ایسی بیویوں کے بارے میں سنا جو ماں کو ملنے ہی نہیں دیتی خاوندوں کو. تو ایسی ماں کے یوسف کو اس نے الگ کر لیا. تو ساس کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس بہو کے ساتھ الجھ پڑے اور جھگڑا بنا لے، صبر کر لے، اللہ کی طرف انابت کرے اور اللہ سے استعانت یعنی مدد مانگے. اللہ اس کے خاوند بیٹے کو سمجھ دیں گے، وہ بیوی کو بھی خوش رکھے گا اور اپنی ماں کے پاس وہ یوسف دوبارہ واپس لوٹ آئے گا. ہمارے لیے گائیڈنس ہے پوری زندگی کی. ایک اور مثال، جوان العمر لڑکی ہے، اس سے کوئی غیر محرم مرد رابطہ کرتا ہے، تو اب گویا یہ رابطہ کرنے والا زلیخا بن گیا اور یہ لڑکی اس وقت یوسف علیہ السلام کی حالت میں ہے. اگر یہ اس دعوت گناہ پر فوراً معاذ اللہ کہہ دیتی ہے، اس کے میسج کا جواب نہیں دیتی، کال کا جواب نہیں دیتی، انٹرنیٹ ان مصیبتوں سے بچی رہتی ہے، تو گویا اس نے یوسف علیہ السلام کے طریقے کو اپنایا، پرہیزگاری کے راستے کو اپنایا. نتیجہ کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے 2 کام کیے تھے، صبر کیا تھا. صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، اس لیے کہ جوانی کی عمر میں جی تو للچاتا ہے نا، نفس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، شہوات بھڑکتی ہیں، دل چاہتا ہے میں رابطہ کروں، میں بات کروں، میں اسے دیکھوں. تبھی تو لکھتی ہیں آئی مس یو، فلاں اور فلاں، یہ سب مصیبتیں اس لیے تو ہوتی ہیں. تو صبر کرے اور اللہ سے ڈرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوگا؟
اللہ اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح عزتوں سے نوازے گا۔ عزتوں سے نوازنے کا کیا معنی کہ اس کو کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ نہیں، مقصد یہ ہوگا کہ گھر کے اندر اللہ اس کو محبت کرنے والا خاوند دے گا، محبت کرنے والی ساس دیں گے، اور ایسا اعتماد کرنے والا خاوند ہوگا کہ مال پیسے کے معاملے میں اس کو کھلا اختیار دے گا۔ یہ گھر میں بیوی ہوگی، حقیقت میں راج کر رہی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ نے اس کو عرش پہ بٹھانا ہے، عربی میں عرش تخت کو کہتے ہیں، یہ گھر میں تخت پہ بیٹھی ہوگی۔ اور ہم نے واقعی دیکھا ہے کہ نیک اور پاکیزہ عورتیں بڑھاپے میں اپنے گھر کے اندر واقعی وہ راج کر رہی ہوتی ہیں۔ بچے اتنے فرما بردار، اماں زبان سے لفظ نکال دے ہم پورا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بچے قدموں میں بیٹھتے ہیں، بچے ماں کی بات کو ٹالتے نہیں۔ دیکھو اس پرہیزگاری کی زندگی گزارنے پر اللہ نے اس کو کیا آخر کے اوپر اجر عطا فرمایا۔ تو گویا یہ 6 کردار ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اب ہم کس صورتحال میں ہیں۔ اگر اخوان یوسف بنیں گے، زنان مصر بنیں گے، یا زلیخا بنیں گے تو برا انجام ہوگا۔ اور اگر ہم یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ سے ڈریں گے، گناہ سے بچیں گے، یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ مقصود میں کامیاب فرما دیں گے۔ چنانچہ اس قصے کہانی کے اندر ہماری زندگی کے مسائل کا بہترین حل ہے، اس لیے اس کو نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ ہم سنا رہے۔ امید ہے کہ ہر عورت اپنے حالات کو اگر اس کے اوپر منطبق کرے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں اس وقت ان 6 کرداروں میں سے کس کردار کی زندگی گزار رہی ہوں، تو اس کو اپنے انجام کا بھی پتہ ہو جانا چاہیے۔ جس راستے پہ چلے گا اس کی منزل وہی ہوگی۔ تیسری بات کہ اس قصے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے ساتھ بہت مشابہت، لہذا اس قصے کو بتانے سے نبی علیہ السلام کے دل کو سکون دینا تھا، تسلی دینی تھی۔ نبی علیہ السلام کا دل بڑا غم زدہ تھا۔ اللہ کو فرمانا پڑا فاصبر فإنک بأعیننا فاصبر ولربک فاصبر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ سبحان اللہ، ایک آیت کے اندر زندگی کی کامیابی کا نقطہ بتلا دیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے حالات اور یوسف علیہ السلام کے حالات کا ذرا موازنہ کریں۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اس میں بھی 6 مماثلتیں ہیں۔ جیسے پہلے 6 کردار تھے، اب نبی علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے حالات میں 6 مشابہتیں ہیں۔ وہ بھی اللہ کے نبی، یہ بھی اللہ کے نبی۔ پہلی مشابہت، ادھر یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا مکر اٹھانا پڑا، یہاں نبی علیہ السلام کو اقربا سرداران قریش کا مکر اٹھانا پڑا، ابو جہل چچا ہی تھا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بند کیا گیا، ادھر نبی علیہ السلام کو شیب ابی طالب میں 2 سال کے لیے بند کیا گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر پہنچا دیا، ادھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے مدینہ پہنچا دیا۔ مصر پہنچ کے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخت عطا فرما دیا، اور مدینہ پہنچ کے اللہ نے ان کو امارت اسلامیہ عطا فرما دی۔ انہوں نے امارت اسلامیہ قائم کر کے اللہ نے ان کو بغیر تاج کے شاہی عطا فرمائی۔ اور چھٹی مشابہت یہ کہ بالآخر یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے معافی مانگی تھی، اور نبی علیہ السلام سے فتح مکہ کے دن قریش مکہ نے معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو لا تثریب علیکم اليوم کہا۔
سبحان اللہ. اس لیے اس کو کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے میرے حبیب. سبحان اللہ. اب آخری نقطہ جو عورتوں کو سن لیں مگر مردوں کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے. امید ہے کہ مرد حضرات جو بات سن رہے ہوں گے وہ ذرا دل کے کانوں سے سمجھ کے ایک اہم نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں 6 صفات اس قصے سے سامنے آتی ہیں. عجیب بات ہے کہ قصے میں کردار بھی 6، مشابہتیں بھی نبی علیہ السلام سے 6، اور یوسف علیہ السلام کی اپنی شخصیت میں صفات بھی 6 نظر آتی ہے. پہلی صفت، اللہ نے ان کو حسن صورت بھی دیا اور اللہ نے ان کو حسن سیرت بھی دیا. یہ 2 چیزیں جس بندے کے اندر آتی ہیں وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. بات سمجھیے، جس بندے کے اندر حسن صورت ہو اور حسن سیرت ہو، یعنی کردار اچھا ہو، اخلاق اچھے ہوں، معاملات، معاشرت، یہ سب چیزیں اچھی ہوں، تو ایسا بندہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. حسن صورت سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندہ ہی گلفام بن جائے گا. مقصد یہ کہ انسان اپنے ظاہر کا بھی خیال رکھے، شریعت کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق صاف کپڑے پہنے، اپنے بالوں کی تراش خراش کا خیال رکھے، پاکیزگی کا خیال رکھے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ منہ سے مرے ہوئے کتوں کی بو آ رہی ہو اور کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو. بھئی منہ میں بدبو آتی ہے تو الائچی استعمال کر لو، پسینے کی بو آتی ہے تو خوشبو استعمال کر لو. سنت چیزیں، صاف ستھرا رہیں. یہ کہاں لکھا ہے کہ تم نے 2 ہفتے غسل ہی نہیں کرنا؟ یہ مردوں کی عجیب بات دیکھی کہ بیوی کو تو چاہتے ہیں ہر لمحے دلہن کی طرح نظر آئے، اور اپنا حال یہ کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا بال کدھر لٹک رہا ہے. سو کے اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے اندر سے میل کو بھی صاف نہیں کرتے، ہر وقت ایسے گندے مندے بنے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیوی کے لیے تو بس اسی طرح یوسف علیہ السلام ہے. بے وقوفی کی بات ہے. انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. شریعت نے پاکیزگی کا خیال رکھا، شریعت نے طہارت کو نصف ایمان کہا. کئی گھروں میں تو بیویاں خاوند کو کہتی رہتی ہیں کپڑے بدل لو، اچھا بدل لوں گا، نہا لو، اچھا نہا لوں گا. نہاتے نہیں، کپڑے نہیں بدلتے. اتنی بے پرواہی اپنی ذات سے. ناخن بڑے ہوئے ہیں تو پرواہ نہیں. تو عجیب بے ڈھنگی شخصیت بنی ہوئی ہوتی ہے. تو حسن صورت سے مراد یہ کہ جو شکل اللہ نے دی کم از کم پاکیزگی، صفائی، ستھرائی تو ہونی چاہیے نا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو رنگ ہو، جو نقش نین ہو، جو بندہ اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق بنا کے رکھے، عجیب اللہ اس میں اٹریکشن پیدا کر دیتے ہیں. تو حسن صورت بھی ہو اور دوسرا حسن سیرت بھی ہو، اخلاق اچھے ہوں، بات کا انداز اچھا ہو، صبر ہو، تحمل ہو، معاف کر دینے کی عادت ہو، دوسرے کی دل آزاری نہ کرتا ہو، دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہو. یہ سب حسن سیرت میں آئے گا. تو ایسا بندہ انسان کامل بن جاتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا چاہے وہ کافر ہو. لیکن یہ اچھا انسان ہے کہ اس کے اندر حسن صورت بھی ہے اور حسن سیرت بھی ہے. اب 2 صفات اور تھیں یوسف علیہ السلام میں، وہ تھیں علم کامل اور عمل کامل. علم کامل تو اللہ فرماتے ہیں آتیناہ حکما و علما، اور عمل کامل یہ کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے اچھے اخلاق کا معاملہ کیا، اور انہوں نے اللہ کی
मासियत से अपने आप को बचाया, गुनाह से रुक गए, इसको अमल कामिल कहेंगे। जब ये दो सिफतें और बंदे के अंदर आ जाती हैं तो वो इंसान कामिल से ऊंचा होकर मोमिन कामिल बन जाता है। मोमिन कामिल के अंदर 4 सिफात होती हैं, हुस्न सूरत भी होती है, हुस्न सीरत भी होती है, इल्म कामिल भी होता है और अमल कामिल भी होता है। अब पहले स्टेप से इसकी तरक्की हो गई। ये पहले फकत एक अच्छा इंसान था, अब ये अल्लाह के यहां ईमान वालों की फहरिस्त में शामिल होकर अल्लाह का महबूब बंदा भी बन गया। ये ईमान कामिल वाला बंदा बन गया, इसको मोमिन कामिल कहते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर 6 सिफात थी। 2 सिफात हुस्न सूरत, हुस्न सीरत, इनको अपनाने से कोई भी बंदा अच्छा इंसान बन जाता है। 2 सिफात और थीं, इल्म कामिल और अमल कामिल, उनको अपनाने से इंसान मोमिन कामिल बन जाता है। 2 सिफात और थीं, एक को कहते हैं सियासी बसीरत और एक को कहते हैं इक्तिसादी बसीरत। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सियासी बसीरत दी थी। देखो उन्होंने कितने प्यारे तरीके से अपने भाई को अपने पास रख लिया, ये उनकी सियासी बसीरत थी। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने भाइयों के दोबारा सफर करने के लिए रकम उनकी मता में ही डाल दी। ये एक इनसाइट होती है, एक इंट्यूशन होता है बंदे के अंदर। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो सियासी बसीरत दी थी। चुनाचे उन्होंने कैद खाने के अंदर रहे तो वहां के लोगों के दिल जीत लिए। कुर्बान जाएं कि 15 साल के अंदर गुलाम खुद होकर बिके थे और 15 साल के बाद पूरे मिस्र के लोग उनके गुलाम बन गए। ये सियासी बसीरत अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी। और एक थी इक्तिसादी बसीरत। खुद उन्होंने कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीजुन अली। तो मालूम हुआ कि ये भी सिफत बंदे के अंदर मुल्क गिरी और जहां बानी के लिए जरूरी होती है। चुनाचे इन 2 मजीद सिफ्तों के आ जाने से, ये जो पहले 2 सिफ्तों से इंसान अच्छा था, फिर 4 सिफ्तों के आने से मोमिन कामिल था, अब इन 6 सिफ्तों के आ जाने से ये बंदा खलीफतुल्लाह फिल अर्द बन जाता है। ये हमारा मंशाए जिंदगी होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे अंदर ये 6 की 6 सिफात पैदा करे और अल्लाह हमसे इस दुनिया में अपने अहकाम के क़याम का काम ले ले। तो इस सूरत का ये लुब्बे लुबाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गुलाम को उठाकर किस तरह वक्त का बादशाह बनाया, तो समझा दिया आने वाले लोगों, हर दौर और हर जमाने में तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह इन 6 सिफात को अपने अंदर पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हें भी फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।